آج مجھے حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب، جن کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے بھی آج دل لرز رہا ہے، میں بتلا نہیں سکتا کہ حضرت علامہ کا میرے ساتھ، میرے بھائی صاحبان کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو تعلق تھا، میں شاید اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن اتنی بات میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت علامہ جامعہ اشرفیہ اور ہمارے گھر کے فرد تھے۔ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ سے امرتسر کے اندر حضرت علامہ نے مختصر المعانی بھی پڑھی، متبر بھی پڑھی، اور حضرت علامہ کے آباء و اجداد ہندوستان میں امرتسر کے رہنے والے تھے۔ ہمارا گھر اور حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ کا گھر ایک محلے میں تھا۔ اس طرح ہمارا بہت تعلق تھا۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی میرا روحانی بیٹا ہے۔ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا عبید اللہ قاسمی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ابا جی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا جاتا کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں تو 6 کے بجائے 7 بتاتے اور حضرت علامہ کو بھی شامل کرتے۔ حضرات محترم، علامہ کی خدمات آپ کے سامنے ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر جو پیرا انہوں نے دیا، سالانہ کانفرنس جہاں مانچسٹر میں ہوئی، الحمدللہ مجھے بھی کئی دفعہ وہ حاضری کی سعادت ملی، اور وہ نورانی محفل کا نقشہ آج بھی میرے سامنے ہے۔ اب مفتی فیض کو اللہ جزائے خیر دے تو انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ قیامت تک جاری رہے۔ حضرت علامہ کی خدمات کے بارے میں یاد کروں گا کہ میرے بڑے سفر ان کے ساتھ ہوئے۔ حرمین کا سفر، یورپ کا سفر، اوسلو کا سفر، ساؤتھ افریقہ کا سفر، بڑے سفر ہوئے، اور عقیدہ ختم نبوت پر جس طرح آپ نے پیرا دیا اور جس طرح دلائل کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے، اس کی مثال میرے سامنے نہیں ہے۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے اساتذہ، حضرت مولانا رسول خان صاحب جن کو شیخ الکل کہا جاتا ہے، حضرت مولانا ادریس کاندولی رحمت اللہ علیہ، میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اساتذہ جامعہ اشرفیہ کے اندر الحمدللہ موجود تھے۔ لیکن حضرت علامہ کو اللہ جل شانہ نے جو محبوبیت والی شان دی ہے، اللہ آج بھی وہ مناظر میرے سامنے ہے جو مولانا رسول خان صاحب، مولانا ادریس صاحب اور میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تو اتنی محبت کا تعلق تھا کہ مغرب کے بعد عشاء تک اکیلے دونوں بیٹھے ہوئے اور محبت کی باتیں کرتے تھے۔ مجھے حضرت علامہ کی ایک بات یاد آئی، فرمانے لگے میں مغرب کے بعد مفتی محمد حسن کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اپنے چارپائی کے نیچے ہاتھ ڈال کر مجھے تربوز نکالا اور کہا یہ کھا لو۔ حضرت علامہ کہتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اتنی خوشبو، اتنی لذت اس میں آئی، حالانکہ تربوز میں خوشبو نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ جنت کی طرف سے آیا ہے جو اللہ نے مجھے ہدیہ حضرت مفتی صاحب کے ہاتھ سے دیا ہے۔ اب میں یہ عرض کروں کہ حضرت علامہ نے دورہ حدیث 1943 اور 44 میں ازہر ہند دارالعلوم دیوبند سے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، اللہ کی ان گنت رحمتیں نازل ہوں، ان کی خدمت میں رہ کر پڑھا، اور یہی سال میری پیدائش کا بھی ہے۔ جب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ قید ہوئے تو علامہ صاحب، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمان
جہاں پر شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نبر اللہ مرقدہ، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی نبر اللہ مرقدہ، حضرت مولانا یوسف بن نوری نور اللہ مرقدہ، اور میرے محبوب استاد اور میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ سے بھی علامہ صاحب نے علم حاصل کیا۔ جامعہ اشرفیہ میں غالباً پہلا دورہ تھا کہ مولانا ادریس کاندلوی مولانا رسول خان صاحب پڑھا رہے تھے تو حضرت علامہ بھی اس کلاس میں موجود تھے اور وہ بھی اس میں شامل رہے ہیں۔ اس کے بعد علامہ صاحب نے جو بڑی بڑی ڈگریاں لی ہیں، یا سپریم کورٹ میں شریعت اپیل بنچ میں جج بھی رہے ہیں اور مختلف کالجوں کے اندر پروفیسر بھی رہے ہیں اور پڑھاتے بھی رہے ہیں، لیکن اصل بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا جس محبت کا تعلق حضرت علامہ کے ساتھ جتنا اعتماد وہ بیان سے باہر ہے۔ ان حضرت کو بارے میں کیا عرض کروں، میرے ابا جی کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ محبت کا اعتماد کا ایسا تعلق کہ اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ان حضرات سے آپ نے علوم ظاہرہ اور باطنہ استفادہ کیا اور اپنے وقت کے تمام جید اکابر کا بھرپور اعتماد ان کو حاصل ہوا۔ ان میں 10 سال تھوڑی مدت نہیں، شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے سفر و حضر میں تبلیغی اور ملکی امور سر انجام دیے۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن اشرفی فرماتے تھے کہ جامعہ اشرفیہ کے جلسے میں جب حضرت علامہ کی تقریر ہوتی تھی تو میرے ابا جی یعنی مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر پوری تقریر سنتے تھے۔ یہ دور ندوی رحمت اللہ علیہ، مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی جمیل احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ہم عصر اکابر جو اسٹیج پر جلفہ افروز ہوتے تھے۔ 1950 میں مولانا ادریس کاندلوی بہاولپور سے نیلا گنبد جامع اشرفیہ تشریف لائے تو علامہ صاحب کی تقریر سن کر فرمایا کہ جب یہ مرزا قادیانی کی عبارتیں پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے مرزا کی کتابوں کے بھی یہ حافظ ہوں۔ اس قدر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حضرت علامہ اس مرزا قادیانی کی جو عبارات پیش کرتے تھے ذرہ برابر بھی اس میں فرق نہیں ہوتا تھا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے حکم پر حضرت علامہ نے عقیدت الامت فی معنی ختم نبوت جیسی مایہ ناز کتاب تصنیف کی۔ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ اور حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی مجالس میں آپ کی کتب کے نکات پڑھ کر سامعین کو سناتے تھے اور وہ محظوظ ہوتے تھے۔ آج وہ حضرت علامہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ ساری دنیا اور جامعہ اشرفیہ میں جو ان کی وفات سے جو اثر ہوا ہے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک عرصے تک تو آج کیا ایک قداور شخصیت تھے۔ آپ کی شعلہ نوائی مبالغہ آرائی نہیں تھی بلکہ آپ کی گفتگو میں حقیقت سے بھرپور، عقل و خرد سے معمور اور سامعین کو ورطہ حیرت میں ڈال دینے والے وہ نایاب علمی جواہرات ہوتے تھے جو سینکڑوں کتب کے مطالعہ سے بھی حاصل نہ ہو۔ فرق مرزائی، رافضیت، دہریت، منکرین فقہ اور اہل بدعت کے بارے میں امت مسلمہ کی جو رہنمائی آپ نے فرمائی وہ یقیناً مستقل ایک تاریخ کا سرمایہ ہے۔ امیر شریعت
حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اگر کوئی فتنہ اثر کے وقت سر اٹھائے تو علامہ صاحب کو اس فتنے کے نظریات اور دلائل بتا دیے جائے تو علامہ صاحب اپنے دلائل کی روشنی میں سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا قلع کما کر سکتے ہیں۔ اللہ اور یہ بھی ارشاد فرماتے کہ اگر اچانک مناظرہ کی اطلاع ملے تو انہیں تیاری کی بھی ضرورت نہیں۔ تصانیف بھی آپ نے اہل علم کے لیے اتنا بڑا سرمایہ چھوڑا ہے۔ آپ کی تصانیف کے اندر آثار التنزیل 2 جلد، آثار الحدیث 2 جلد، آثار الاحسان، آثار التشریح، خلفاء الراشدین، مقام صحابیت اور اس کے علاوہ ابقات اور کتاب الاستفسار، مطالعہ عیسائیت، مطالعہ بریلویت اور عقیدت الامت فی معنی ختم نبوت اور عقیدہ خیر الامم فی مقامات عیسیٰ بن مریم اور متعدد کتابیں حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ حضرات محترم، میں ایمانداری سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت علامہ کے بعد جو خلا محسوس ہوا میں بتلا نہیں سکتا کہ میرے بڑے بھائی جان مجھے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ حضرت علامہ سے یہ درخواست کرو کہ اب مانچسٹر کو چھوڑ کر جامعہ اشرفیہ میں آ جائیں، جامعہ اشرفیہ میں بڑی ضرورت ہے۔ حضرت علامہ آتے رہے بڑے بھائی جان کے دور میں اور معطا پڑھاتے رہے، لیکن جب میں نے ذکر کیا کہ میرے بڑے بھائی جان چلے گئے، مولانا عبدالرحمن اشرفی چلے گئے، اب مجھے بڑی ضرورت ہے، تو آپ یقین کریں ساری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود نور اللہ مرقدہ، اللہ کی انگنت رحمتیں ان پر نازل ہوں، میری درخواست پر جامعہ اشرفیہ میں 2 سال سے بخاری شریف پڑھانے کے لیے آتے رہے اور میں کئی مرتبہ سبق میں بیٹھا 575 طلبہ دورہ حدیث کی کلاس میں اس پر پڑھ رہے ہیں۔ میں بتلا نہیں سکتا کہ ان طلباء کی خوش نصیبی کا کیا حال تھا اور کس قدر وہ توجہ کے ساتھ حضرت علامہ کا سبق سنتے تھے، وہ منظر بھی دیکھنے کے قابل تھا۔ حضرت علامہ کے مجھ پر اس قدر احسانات ہیں کانفرنس کی کامیابی کے لیے دعا تو میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج مفتی فیض صاحب نے یہ جو محفل سجائی ہے، جی تو چاہتا ہے ساری رات میں بیان کرتا رہوں، حضرت علامہ کی باتیں تو ختم نہیں ہوں گی، لیکن اب میری درخواست یہ ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ساری دنیا کے اندر علماء کرام اب یہاں جمع ہیں، وہ بھی بیان کریں گے۔ میں اب اپنی تقریر کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ میں تیری اس رحمت کا واسطہ دیتا ہوں جو کائنات کے ذرے ذرے پر پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمت اللہ علیہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل اور سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ جی ان کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا ہے، اے اللہ تیرے علاوہ ہمارے پاس کوئی آسرا اور سہارا نہیں ہے۔ یا اللہ غیب سے اس کا بہترین نظم فرما، اور حضرت علامہ نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے جو کوشش کی اور جو سالانہ کانفرنس کا سلسلہ شروع کیا، یا اللہ مفتی فیض کو اور ان کے سارے ساتھیوں کو اور حضرت علامہ کے صاحبزادوں کو بھی یا اللہ توفیق عطا فرما کہ عقیدہ ختم نبوت پر سالانہ کانفرنس اسی طرح جاری رہے، اور اللہ کرے یہ وائرس ختم ہو، پوری انسانیت سے اللہ اس وائرس کو تباہ و برباد کرے اور اس کو مٹا دے، اور اے اللہ پھر توفیق عطا فرما
جب میں حضرت علامہ کی قبر پر بھی حاضری دوں اور عقیدہ ختم نبوت پر بھی شامل ہوا کروں. جتنے حاضرین ہیں، سامعین ہیں، جہاں بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں، یا اللہ میں تیری رحمت کا واسطہ سب کی حاضری کو قبول فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، سب کے گھروں کو 100% بچے اور بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، پکا نمازی بنا. پھر درخواست کرتے ہیں میرے اللہ